آج ہم یوریشیا کی شطرنج کی بساط پر کھیلی جانے والی کچھ بہت ہی اہم چالوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ حال ہی میں ایران کے وزیر خارجہ نے ایک دورہ کیا ہے جو صرف ایک سفارتی ملاقات نہیں بلکہ یہ عالمی طاقت کے توازن میں ایک بڑی تبدیلی کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سب کا اصل مطلب کیا ہے۔ اس پوری بحث کو سمجھنے کے لیے ہمیں جیو پولیٹیکل اسٹریٹجسٹ زیبگنیو برزنسکی کے اس بنیادی خیال سے شروع کرنا ہوگا۔ ان کا یہ نظریہ کہ یوریشیا پر کنٹرول ہی عالمی طاقت کی کنجی ہے، آج کے اس پورے سفارتی کھیل کی بنیاد فراہم کرتا ہے جس کا ہم تجزیہ کرنے والے ہیں۔ اچھا، تو آج ہم کن چیزوں پر بات کریں گے؟ سب سے پہلے ہم ایرانی وزیر خارجہ کے دورے کے اہم پڑاؤ یعنی پاکستان اور عمان پر بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم روس کی بدلتی ہوئی اسٹریٹجی کا جائزہ لیں گے اور آخر میں یہ دیکھیں گے کہ اس نئی عالمی شطرنج کی بساط پر امریکہ کے لیے اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ تو کہانی کا مرکز ہے ایران کے وزیر خارجہ اراچی کا حالیہ دورہ۔ یہ دورہ صرف چند ممالک کا سفر نہیں تھا بلکہ یہ یوریشیا میں بڑھتی ہوئی یکجہتی کا ایک بہت مضبوط اشارہ ہے۔ دیکھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس دورے کا ہر ایک پڑاؤ ایک بہت سوچی سمجھی چال تھی۔ یہ کوئی معمولی کا سفارتی دورہ نہیں تھا بلکہ ہر ملک میں خاص اسٹریٹجک مقاصد حاصل کیے گئے۔ تو چلے سب سے پہلے اور شاید سب سے اہم پڑاؤ یعنی پاکستان کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ اس بدلتی ہوئی صورتحال کو سمجھنے میں ہماری کیسے مدد کرتا ہے۔ یہاں پاکستان کے کردار میں ایک بہت بڑی تبدیلی نظر آتی ہے۔ پہلے پاکستان کا کردار ایک سہولت کار کا تھا، یعنی دونوں فریقوں کو بات چیت کے لیے آمنے سامنے لانا، لیکن اب وہ ایک ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، یعنی وہ فعال طور پر ایران کے موقف کی وضاحت امریکی ٹیم کو کر رہا ہے۔ اور یہ تبدیلی ممکن کیسے ہوئی؟ اس کی بنیاد ہے اعتماد۔ ایران پاکستان کے ساتھ اپنی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ شرائط شیئر کر رہا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ معلومات چین تک بھی پہنچیں گی۔ یہ اس گہرے اعتماد کی نشانی ہے جو ایران، پاکستان، روس اور چین کے درمیان قائم ہو چکا ہے۔ پاکستان کے بعد اراچی کی اگلی منزل تھی عمان۔ عمان، جو طویل عرصے سے ایک خاموش سفارتی کردار ادا کرتا رہا ہے، اب وہ بھی ایک زیادہ مرکزی حیثیت اختیار کر رہا ہے۔ عمان میں بادشاہت کا محور تھی آبنائے ہارمز۔ یہ دنیا کی وہ شہرگ ہے جہاں سے عالمی تیل کی تجارت کا ایک بہت بڑا حصہ گزرتا ہے، اور اب ایران اور عمان اسے بین الاقوامی پانیوں کے بجائے ایک مشترکہ پارسی جھیل کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے لیے باقاعدہ عملی اقدامات پر غور ہو رہا ہے۔ ایک جامع منصوبہ بنایا جا رہا ہے جس میں جہازوں کی آمد و رفت کے انتظام سے لے کر مشترکہ سیکیورٹی گشت اور یہاں تک کہ گزرنے والے جہازوں سے ٹول ٹیکس وصول کرنا بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اور پھر آخری پڑاؤ تھا روس۔ یہ دورہ ماسکو کی عالمی پالیسی میں ایک بہت ہی بنیادی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ روس کی حکمت عملی میں یہ تبدیلی راتوں رات نہیں آئی۔ 2013 میں اس کا فوکس چین کے ساتھ مل کر ترقی پر تھا۔ 2015 میں وہ یورپ کے ساتھ تجارت کی بات کر رہا تھا، لیکن پھر 2022 میں یوکرین جنگ اور اس کے بعد لگنے والی ہزاروں پابندیوں نے سب کچھ بدل دیا۔ اب روس ترقی کے بجائے مشرق اور جنوب کے شراکت داروں کے ساتھ مل کر ایک سیکیورٹی پر مبنی ڈھانچہ بنانے پر توجہ دے رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں ایک اور دلچسپ پہلو بھی ہے، وہ ہے امریکہ اور روس کے تعلقات میں ممکنہ بہت بہتری کا امکان، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ ان تعلقات کو ایک نئی سمت دینا چاہتے ہیں۔ تو اب بڑا سوال یہ ہے کہ یہ ساری الگ الگ چالیں پاکستان میں، عمان میں اور روس میں مل کر اس شطرنج کی بساط کو امریکہ کے لیے کیسے بدل رہی ہیں؟ یاد ہے ہم نے شروع میں برزنسکی کی بات کی تھی۔ ان کا نظریہ تھا کہ امریکی بالادستی کا انحصار یوریشیا پر کنٹرول سے ہے، لیکن آج کھیل کا میدان ہی یوریشیا بن چکا ہے اور وہاں اصول اب امریکہ کے حریف طے کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال خطے میں موجودہ امریکی خارجہ پالیسی کی کامیابی اور اس کی حکمت عملی پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیتی ہے۔ اگر ہم امریکی فوجی آپشنز پر نظر ڈالیں تو تصویر کچھ زیادہ اچھی نظر نہیں آتی۔ فضائی حملوں کا آپشن تقریباً ختم ہو چکا ہے، زمینی جنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور بحری ناکہ بندی بھی ایران کے جدید میزائلوں اور ڈرونز کی وجہ سے اب پہلے جیسی مؤثر نہیں رہی۔ اور یہیں پر کھیل کی غیر متناسب نوعیت سامنے آتی ہے۔ ایک طرف امریکی مجبوریاں ہیں تو دوسری طرف ایران کے پاس ایسے کئی جوابی آپشنز ہیں جو امریکہ کو اقتصادی اور اسٹریٹجک طور پر نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر پیٹرول ڈالر کے نظام کو چیلنج کرنا جو امریکی معاشی طاقت کی ایک بڑی بنیاد ہے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے، کیا یوریشیا کی اس نئی بساط پر کھیل اتنا بدل چکا ہے کہ وہ کھلاڑی جو ہمیشہ حملہ آور رہا ہے یعنی امریکہ اب دفاعی چالیں چلنے پر مجبور ہو گیا ہے؟